بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين. صدق اللہ مولانا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے، اطمینان دلانے کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر وہ مسلمان، ہر وہ داعی اسلام، ہر وہ عالم دین، ہر وہ دین کا خادم جس کو مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا ہو، اس کی حوصلہ افزائی کے لیے، اس کے لیے بطور نمونہ یہ دوسرا واقعہ ہے جو قرآن کریم نے ذکر کیا. ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ با کردار شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے شاید کوئی نہ ہو. اللہ کے ایسے محبوب پیغمبر، جد الانبیاء جن کا لقب ہو، جن کی اولاد سے اللہ نے نبیوں کے اتنے لمبے سلسلے چلائے ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو حلیہ مبارک بھی بھائی کیسا تھا؟ حضرت ابراہیم جیسا تھا. ایسے عظیم الشان پیغمبر کو دو تین ہجرتیں کرنی پڑی، دو تین مرتبہ اپنا وطن چھوڑنا پڑا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس زمانے میں یہ صورت اتری، اپنے چچا کی طرف سے بہت تکلیف دینی پڑ رہی تھی. حضور علیہ السلام کے بدبخت چچا ابو لہب، ویسے عمومی طور پر بنو ہاشم میں سے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی دکھ نہیں دیا. بنو ہاشم حضور کے لیے مددگار ہی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سایہ ہی فراہم کیا. اگرچہ بعد میں اکثر بنو ہاشم بھائی کیا ہو گئے؟ مسلمان ہو گئے، چند رہ گئے، لیکن مکی 13 سالہ زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سوائے ابو لہب کے کوئی ایسا شخص نہیں ہوا جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ اور تکلیف پہنچائی ہو. سب نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور معاونت ہی کی، یا کم سے کم خاموش رہے. یہ بدبختوں کی جوڑی ایسی تھی، ابو لہب اور اس کی بیوی، ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ اور تکلیفیں پہنچائی. اب اللہ کے نبی کو ادھر سے چچا کی طرف سے مخالفت دیکھنی پڑ رہی تھی، تو قرآن کریم نے ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا جن کو اپنے ابا سے مخالفت دیکھنی پڑ رہی. بھائی جن کو کن سے دیکھنی پڑ رہی ہے؟
اپنے والد سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی، اللہ کے حبیب آپ کا سارا خاندان سوائے اس جوڑے کے آپ کے لیے معاون و مددگار تو ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا تو سارا خاندان ہی مخالف تھا، صرف 2 فرد ساتھ تھے، بیوی حضرت سارہ، بھانجے یا بتیجے حضرت لوط علیہ السلام، اس کے علاوہ کوئی بھی ساتھ نہیں تھا۔ اس لیے قرآن کریم نے یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے ذکر کیا، لیکن یہ قرآن کی شان ہے کہ جب کوئی واقعہ ذکر کرتا ہے تو اس واقعہ میں اتنی خیر داخل کر دیتا ہے، نصیحت شامل کر دیتا ہے کہ وہ واقعہ صرف واقعہ نہیں رہتا، وہ ایک بہت بڑا سبق، بہت بڑی نصیحت، قرآن کریم سیکھنے کا بہت زیادہ سامان اس کے اندر سمو دیتا ہے۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ دیکھیں ذرا کیا فرمایا، فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ، آپ پڑھیے، تلاوت کیجئے، بیان کیجئے، علیہم لوگوں کے سامنے، نبأ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام کی خبر، ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ۔ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ اذ قال لأبیہ وقومہ، جب کہا انہوں نے اپنے والد اور اپنی، مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، ہمارے یہاں ایک مکتبہ فکر کا بڑا لمبا جھگڑا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ والد کا ذکر ہے یا چچا کا ذکر ہے۔ قرآن 2 ٹوک کہہ رہا ہے، اذ قال لأبیہ، جب کہا کس سے؟ اپنے والد سے، وقومہ، اور اپنی قوم سے، یہ پوچھا ما تعبدون، تم کن کی پوجا کرتے ہو؟ یہ پوچھنا معلومات کے لیے نہیں تھا، چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو بھی پتا تھا کس کی پوجا کرتے ہیں، غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ یہ تو معمولی سی بات ہے۔ بعض مرتبہ آدمی صورتحال پوچھنے کے لیے کسی سے سوال نہیں کرتا، اس کو عقل دینے کے لیے، اس کو سمجھ لینے کے لیے۔ جیسے ہم کسی کو کہتے ہیں یار یہ تجھے نظر آ رہا ہے یہ کیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں اس کو نظر نہیں آ رہا، ہم اس کو کہہ رہے ہوتے ہیں بندہ خدا غور کر، تو کیا کر رہا ہے، تو غلط کر رہا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا اپنے والد اور اپنے، ما تعبدون، تم کن کو پوج رہے ہو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ قالوا نعبد اصناما، انہوں نے دھڑلے سے کہہ دیا ہم کس کو پوج رہے ہیں، پتوں کو پوج رہے ہیں۔ فنظل، ہمارے بڑے عظیم بت ہیں، یہ ہمارے خدا ہیں، ہم ان کی پوجا کرتے ہیں، ہم ان کی عبادت کرتے ہیں۔ فنظل لها عاکفین، اور ہم انہی پر مجاور بن کر رہتے، ہم انہی پر بیٹھے رہتے، ہم تو ان کی ہی عبادت کرتے، چونکہ وہ جس طرح ہمارے یہاں اللہ کی بارگاہ میں آ کے اعتکاف بیٹھا جاتا ہے، تو وہ اپنے عبادت خانوں میں اس طرح کیا کیا کرتے تھے، اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ جس طرح ہمارے یہاں بھی اللہ معاف فرمائے کہ جی میں نے زندگی وقف کر رکھی ہے فلاں مزار پر، مسلمان کسی جگہ یہ نہیں کر سکتا۔ اسلام میں صرف اعتکاف ہے بھائی، وہ بھی کس کے لیے، اور وہ بھی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں، وہ بھی کہاں ہے؟ اللہ کے گھر میں۔ قال هل يسمعونكم اذ تدعون، حضرت ابراہیم نے پوچھا جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری پکار سنتے؟ کیا آپ ان سے ہر وقت رابطہ کر سکتے، ان تک اپنی بات پہنچا سکتے؟ او ينفعونكم او يضرون، کیا وہ تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے؟ انہوں نے نہ یہ کہا جی، اور آگے سے نہ یہ کہا نہیں۔ بھئی آگے ذرا غور کرنا، انہوں نے آگے سے نہ یہ کہا جی نفع نقصان پہنچاتے ہیں، یہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، یہ بھی نہیں کہا، نہ ہاں کی اور نہ کی۔ کیوں؟ یہ باتیں جو ابراہیم علیہ السلام نے اٹھائی نا، یہ جو 3 باتیں کہی ہیں، جو تمہاری سنتا ہو، جو نفع نقصان کا مالک ہو، رب اسے ہی کہا جاتا ہے۔ بھائی رب بننے کا حق صرف کس کو ہے؟ وہ نہیں جس سے رابطہ ہی ممکن نہ ہو 6 مہینے، وہ بادشاہ ہے، وہ رب
نہیں ہے۔ ہمارے لیے بھائی اللہ سے رابطہ کرنا مشکل ہے؟ کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ رب کہتے ہی اسے جو سنتا ہو۔ اب کوئی کہتا ہو یار تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے؟ پہلی بات یہ کہ ہر مسلمان کا وجدان بتاتا ہے کہ اللہ سنتا ہے، چونکہ میرے اور آپ کے ایسے دسیوں معاملات ہیں جو اللہ سے فریاد کیے اور ہمیں خود یوں لگا کسی غیبی ہاتھ نے ہمارا مسئلہ حل کیا کہ کیوں جی، ایسا ہے کہ نہیں؟ بالکل ایسا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی دسیوں واقعات ہیں، وہ آپ نے وہ بار بار سنا 28ویں پارے کے شروع میں، جو بوڑھی خاتون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کے بارے میں بحث مباحثہ کر رہی تھی۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت عائشہ نے فرمایا قربان جائیے اس اللہ پر، میرے حجرے میں یہ بات ہو رہی تھی، مجھے آدھی باتیں سنی ہیں آدھی نہیں سنی ہے، اس نے 7ویں آسمان پر ساری سن لی۔ میرے حجرے میں یہ بات ہو رہی ہے، مجھے آدھی سنی ہے آدھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پر تہمت لگی، وہ ابھی چند مہینے پہلے تفصیل گزری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جو کچھ کہا اللہ جل جلالہ نے ویسا ہی۔ تو بھائی ہر مومن اس کا وجدان دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا اللہ ہماری کیا کرتا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ یہ تو کوئی ایسی بات ہی نہیں، اور اس کو کافر بھی سمجھتے تھے بھائی۔ اس کو چونکہ یہاں سارے ان کافروں دہریوں کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے، سارے ان کافروں کا تذکرہ ہے جو بھائی کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو مانتے ہیں۔ اب جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 2-3 باتیں پوچھی، او یسمعونکم اذ تدعون، جب تم ان کو پکارتے ہو کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں، تمہیں نفع پہنچا سکتے ہیں، تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا نہ انہوں نے ہاں کی نہ انہوں نے، تو کیا کہا؟ جواب دیکھیے، قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا نہیں نہیں بلکہ ہم نے اپنے آبا کو پایا کذالک یفعلون، اسی طرح کرتے ہیں، ہم نے تو اوپر سے دیکھا سب یوں ہی کر رہے ہیں۔ مسلمان دیکھا دیکھی کوئی کام کرتا نہیں ہے۔ اگر مسلمان بس اوپر والے کر رہے ہیں ہم نے بھی کرنا ہے، یہ مومن نہیں ہے۔ اوپر والے ہم نے اوپر سے دیکھا جی برات جانی ہے 200-300 بندے کی، ہم نے کہا نہیں جی اوپر والے کر رہے ہیں ٹھیک ہے۔ ہم نے دیکھا یہ رسم ہو رہی ہے فلاں ہو رہی ہے فلاں ہو رہی ہے، بھائی کون کر رہا؟ اوپر والے کر رہے ہیں، کیے جاؤ۔ قرآن نے آگے کہا آنکھیں کھول کے تو دیکھ لو، وقال افرأیتم ما کنتم تعبدون، تم ذرا آنکھیں کھول کر دیکھو تو صحیح وہ کس گڑھے میں گر رہے ہیں۔ یہ بھیڑ چال جو ہے یہ انسانوں کو زیب نہیں دیتا، تم ذرا دیکھو تو صحیح کہ ہمارے بڑوں نے، بھائی دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پورے مکہ کے پورے عرب کے جو بڑے تھے پتہ نہیں وہ کیا کچھ کرتے آ رہے تھے۔ اسلام نے، حضور نے، صحابہ اکرام نے اپنے سارے اوپر والوں کی غلط روایات کو کیا کر دیا؟ بالکل ختم کر دیا۔ غلط روایات کو بھائی کیا کر دیا؟ بالکل ختم کر دیا۔ یہ بڑا مشکل کام ہے، اور یہیں سے ایمان کی طاقت اور قوت کا پتہ چلتا ہے۔ بھائی میری بات سمجھ پا رہے؟ سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ اس طرح کے بزرگوں کے بارے میں آتا ہے نا، آج سے 200-250-300 سال پیچھے چلے جائیں، ہندوستان میں بیوہ کا نکاح، توبہ توبہ توبہ، بہت بڑی لعنت اور مصیبت تھی، بہت بڑی لعنت اور مصیبت تھی۔ تو ہندوستان کے 1-2 بزرگوں نے پورے معاشرے سے ٹکر لے کر اپنی بیوہ عزیزاؤں کے نکاح کیے کہ یہ جو غلط روایت چلی آ رہی ہے اس کو کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے۔ ہمارے یہاں آج بھی بعض خاندانوں میں روایت ہے، توبہ توبہ، خاندان سے باہر، اب میں آپ کو شرم سے ہمارے سامنے لوگوں کے حالات آتے ہیں، خاندان سے باہر جس نے رشتہ کیا اس کا نماز جنازہ، اس کا لین دین، اس کی خوشی غمی سب کچھ کیا؟ ختم۔ اور ہمارے یہاں پٹھانوں میں، بلوچوں کے بعض قبائل میں اب بھی ہے،
اگر خاندان سے باہر کسی لڑکا یا لڑکے نے شادی کر لی، اس کو کیا کر دیا جا کے وہ قتل کر دیتے. بھئی یہ سارا کچھ ٹھیک ہے؟ یہ وہی اوپر والوں کی کیا ہے؟ غلط روایات. یہ کیا ہے؟ اوپر والوں کی غلط روایات. اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اگر کسی خاندان کے نوجوان نے خاندان سے باہر شادی کر لی، اسے کہا بھئی تمہارا مرنا جینا ختم. تمہارا مرنا جینا کیا؟ نہ تم ہمارے جنازوں پر آؤ گے نہ ہم تمہارے جنازوں. بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بیٹی حضرت زینب ابو العاص بن ربیع کو دی، وہ ہاشمی تھے؟ نہیں. حضور نے 2 بیٹیاں حضرت عثمان کو دی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہاشمی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو بھائیو ہم کہتے ہیں یار ہم تو بہت اچھے ہیں، چونکہ ہمارے اگر اوپر سے کہیں شرک بھی آیا ہم شرک نہیں کر رہے. اس کا تعلق صرف شرک سے نہیں ہے، تمام غلط رسموں سے ہے. تمام اوپر سے چلا آ رہا ہے کہ بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت نہیں دینی، چونکہ اوپر سے چلا آ رہا ہے. وہ کدھر سے چلا آ رہا ہے؟ اوپر سے چلا آ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے یہاں یہ کہنا کافی ہوگا، چونکہ ہمارے خاندان میں اوپر سے چلا آ رہا تھا کہ بیٹیوں اور بہنوں کا حرام سارا کھانا ہے تو ہم بھی کھا گئے. اللہ کے یہاں یہ جواب چلے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس لیے ان کے پاس کوئی جواب نہیں. اور بھائیوں میں آپ کو سچی بات عرض کروں، مجھے اور آپ کو اس کو توجہ دینی چاہیے. بہت ساری خاندانی معاشرتی رسمیں ہیں ہمارے یہاں، ہم نے ان کو پورا کرنا ہی کرنا ہے. ہم نے ان کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہی کرنا ہے. وہ آج ہمارے لیے زحمت بنی ہوئی ہے، آج ہمارے لیے مصیبت بنی. فوتگی پر ایسی رسمیں. میں نے پہلے بھی آپ کو سنایا تھا، ہمارے یہاں ایک دوست نوجوان ہے، مجھے ان کی بات نہیں بھولتی. ان کی پھوپھی فوت ہوئی اور ان کی اولاد نہیں تھی، وہ انہی کو بڑی جائیداد دے کر گئی اور ان کو پالا بھی بڑی محبت سے انہوں نے، اور یہ ماں کی طرح ان کی قدر کرتے تھے. وہ پھوپھی فوت ہوئی، چونکہ کھاتے پیتے چودھری لائن کے بندے تھے. تیسرے دن مجھ سے، میں جنازے میں گیا، جنازے میں رش تھا، میں ان سے تعزیت نہ کر سکا. تیسرے دن میں نے ان سے تعزیت کی. مجھے کہا کہ مجھ سے کیا آپ کو بتائیں، ہماری بڑی پیاری پھوپھی تھی، اس نے ہمیں پالا ہے، اس کے ہم پر بڑے احسانات تھے. اس کے فوت ہونے پر ہمیں تو پھوپھی یاد ہی نہیں کہ فوت ہوئی ہے کہ نہیں. اس نے کہا میں تو جنازے میں ابھی بڑی بھاگ کر پہنچا ہوں، اس لیے کہ ہم چودھری ہیں، ہمیں پتہ ہے جنازے کے بعد 1000 بندے کو کھانا کھلانا ہے، کبھی ناک نہ کٹ جائے، پورے علاقے کے لوگ آئے ہوں گے. دوسرے دن بھی 1000 بندے کو کھلانا ہے. دوسرے دن دعا کرنی ہے، ہماری ڈیوٹیاں لگ رہی ہیں، منڈی کس نے جانا ہے، کھانا کس نے پکوانا ہے. چونکہ اگلے دن بھی کتنے بندے کا کھانا پکنا ہے؟ 1000 بندے کا کھانا پکنا ہے. کہ 3 دن میں تقریباً کو 2600-2700 بندے کا کھانا پکا ہے. بھائی آپ میری بات سن رہے ہیں؟ میں یہاں آپ کے تحصیل ڈسکہ ہی میں ایک جگہ تعزیت کے لیے گیا. تعزیت کے لیے گیا، جو دوست مجھے لے گئے نا، میں نے وہاں تعزیت کی. بھائی میں یہ باتیں تھوڑی پردے سے سناتا ہوں. کیا کی؟ تعزیت کی. تعزیت کے بعد انہوں نے مجھے، وہ الگ ہو گئے، ایک دوست کو بھیجا گاڑی میں کہ یار مجھ کو جاؤ گھر اتارا ہوں. میں نے کہا یار یہ آئے سارے میرے ساتھ ہیں لیکن واپس مجھے اکیلے کو چھوڑ گئے ہیں، بات کیا ہے؟ 3-4 دن کے بعد پوچھا، میں نے کہا یار یہ کیا چکر تھا، مجھے اکیلے کو چھوڑ گئے؟ کہنے لگا جی وہاں کھانے کی 3 کیٹیگریاں تھی، آپ نے کسی میں نہیں جانا تھا. ہم نے کہا یار آپ کو واپس ہی چھوڑا ہے. میں کہا تم بھی میرے ساتھ آ جاتے. کہنے لگا شادی سے زیادہ اللہ کھانے پکے ہوئے تھے، پھر چھوڑنے کو جی نہیں چاہا. میں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا جی فلاں شادی حال یہ فوتگی ہے، اور اس باپ کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے جتنے اپنی اولاد کو دین نے سکھایا. انہیں کہا جی وہاں 3 کیٹیگریاں تھی کھانے کی. فلاں شادی حال میں جو انتظام تھا وہ بہت VIP تھا، وہاں شادی کی بھی، شادیوں پہ جو کھانے پکتے سارا کچھ وہی تھی. ہمیں یوں لگا جیسے کسی ولیمے پر آئے. درمیانے درجے کا فلاں تھا اور تیسرے درجے کا فلاں جگہ تھا.
ہمیں آپ کا اندازہ تھا، آپ نے تینوں میں سے کسی جگہ نہیں جانا، ہم نے کہا یار یہ قربانی بڑی مشکل ہے، اس لیے ہم آپ کو ٹائم سے کیا کرائے، واپس چھوڑا ہے۔ وہ خود پھر اچھا سمجھتے ہیں غلط۔ میں نے ان 8-10 دوستوں کو کہا، میں کہ یار یہ ٹھیک ہے، کہنے کا مطلب ٹھیک کہاں سے آیا؟ جنہوں نے کیا وہ بھی کہہ رہے ہیں ٹھیک نہیں، جنہوں نے کیا ہے وہ بھی کیا کہہ رہے ہیں ٹھیک۔ ہر کوئی کہتا ہے ٹھیک نہیں، کرتا سارا ہر کوئی ہے، ہر کوئی کیا کہتا ہے یہ ٹھیک ہے، لیکن کر بھی رہے ہیں، غلط بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ عجیب ڈرامہ ہے، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ کر بھی رہے ہیں، غلط بھی کہہ رہے ہیں۔ کہیں پوچھو یہ ٹھیک ہے، نہیں۔ ان سے پوچھو یہ جو شادی حال میں تم نے اپنے مرحوم والد کے مرنے پر جو یہ 10 قسم کی، اس کا ثواب پہنچتا ہے؟ وہ کہتے ہیں ثواب۔ میں نے خود بعد میں ان صاحب سے پوچھا، کہنے کا مطلب اس میں کون سا ثواب؟ میں کہا قربان جائیے اس قوم پر، غلط بھی کہتی ہے اور دبا کے کرتی بھی ہے۔ یہی تو وہ کہہ رہے، قالوا بل وجدنا آباءنا، انہوں نے کہا پایا ہم نے آباء و اجداد کو، کذالک یفعلون، وہ اسی طرح کرتے آ رہے، ہم بھی کر رہے۔ قال، حضرت ابراہیم نے فرمایا افرائیتم، تم نے غور نہیں کیا؟ تم آنکھیں تو کھول کر دیکھو تو صحیح، دماغ کو ذرا حرکت میں تو لاؤ۔ ما کنتم تعبدون، تم کس کو پوچھ رہے ہو؟ انتم وآباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے پہلے باپ دادے بھی کس کو پوچھ رہے ہیں؟ آنکھیں تو کھولو، دیکھو تو صحیح تم کیا کر رہے ہو۔ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے کے سارے بت غیر اللہ جو ہیں یہ میرے دشمن ہیں، سوائے اس رب کے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام سے کیا دشمن؟ یوں کہنا چاہتے ابراہیم علیہ السلام کو کہ میں تم اللہ کو چھوڑ کے جن کی پوجا کر رہے ہو میں ان کا دشمن ہوں، لیکن الٹ کہا عدو لی، وہ میرے دشمن ہے۔ بھائی پتھر دشمنی کر سکتا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیا کہا؟ کہنا یوں چاہیے تھا کہ میں ان سب کا کیا ہوں؟ کہا کیا یہ سارے رب کے علاوہ باقی جن جن کی پوجا ہو رہی ہے رب العالمین کے علاوہ سارے میرے دشمن ہیں؟ اس کا کیا مطلب؟ اس کی وضاحت سورہ یونس میں ہے۔ بھائی کہاں ہے؟ سورہ یونس میں۔ قیامت والے دن اللہ جل جلالہ کے علاوہ جن جن کی پوجا کی گئی ہے ان کو بلایا جائے گا، ان سے پوچھا جائے گا۔ وہ کہے گا اللہ انہوں نے جو کچھ کیا آپ کی نافرمانی میں کیا، ہمیں ان کی عبادت کا کوئی پتہ نہیں، ہمیں ان کی عبادت کا کوئی پتہ نہیں، ان کو ہم سے دور کیجیے، ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ قیامت والے دن یہی پتھر دشمنی کا اظہار کریں گے، اے میرے اللہ انہوں نے جو ہمیں سجدہ کیا ہے ہم تو خود آپ کی تسبیح میں مصروف تھے، انہوں نے بھائی ہر چیز کس کی تسبیح کر رہی؟ اللہ کی تسبیح کر رہی۔ اس لیے فرمایا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، بے شک وہ سب کے سب میرے دشمن ہیں سوائے اس رب کے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے۔ اب وہ رب کون ہے؟ آگے ابراہیم علیہ السلام نے کمال کر دیا، دور تک لمبا تعارف کروایا کہ میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، میرا رب کون ہے، اور اپنی قوم کو سمجھایا رب ہونے کا حق ہی اس کو ہے جس کے اندر یہ صفات ہوں، جس کے اندر یہ صفات نہ ہو اس کو رب ہونے کے دعوے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔